ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے دیکھا سنا بلکہ کہ فلاں یونیورسٹی نے اپنا الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروگرام بند کر دیا ہے یا کمپیوٹر، اور اسی طرح سے مختلف انجینئرنگ پروگرامز کے اندر انرولمنٹ مسلسل نیچے جاتی جا رہی ہے۔ اور یہ بات جو ہے میں پچھلے 2-3 سال سے محسوس کر رہا تھا، اور میں آج سے 2017 میں جب میں پشاور گیا اور وہاں پہ 18 میں، تو وہاں جب میں مختلف یونیورسٹیز میں گیا تو اس وقت بھی وہاں کے لوگ یہی بتا رہے تھے کہ بھائی یہ انجینئرنگ کے پروگرامز اب چل نہیں رہے ہیں، لوگوں آ نہیں رہے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ اس وقت میں ایک ریزن کی بات کروں گا اور پھر دوسرے اس کے اندر میں ایپیسوڈ میں مزید ریزنز کی بات کروں گا۔ اس سے ریلیونٹ میری ایک اور ویڈیو بھی موجود ہے کہ ہاؤ HEC اینڈ PhD کل کریٹیوٹی، وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ ہاؤ وی ڈفرینشیٹ اے فارسٹ فرام دا ٹریز۔ یہ بیسک ایک لیبل ہے، یہ انگریزی کا محاورہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جنگل میں کسی ایک بہت بڑا گھنا جنگل ہے، اس میں ہم پھنس جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، تو اس سے کیسے نکلیں گے؟ کیونکہ ایک جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت ہیں، آپ ایک چھوٹے سے موجود ہیں، چاروں طرف صرف آسمان بھی بڑی مشکلوں سے نظر آتا ہے، اور درخت کے صرف تنے نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی لمبی لمبی گھاس ہے، تو آپ اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ واٹ یو ول اونلی بی سینگ وڈ بی دا اسٹیمز، اور وہ جو اس کے تنے ہیں اور جو جس کے اوپر وہ کھڑے ہیں وہ گھاس وہ آپ کو نظر آ رہی۔ آپ وہاں چکر کاٹتے رہیں گے اور آپ گھنے جنگل کے اندر ختم ہو جائیں گے، لیکن باہر نہیں نکلیں گے۔ تو باہر نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے، یا تو آپ کلائم کر کے کسی ایک بہت اونچے درخت کے اوپر چڑھ جائیں اور وہاں سے دیکھیں کہ کوئی راستہ باہر نکلنے کا ہے، ٹرین کس طرف جا رہی ہے، اس طرف جانے کی کوشش کریں، یا کوئی پہاڑ یا کوئی ہل آس پاس ہے تو اس کے اوپر چڑھیں اور وہ دیکھیں۔ یعنی کہ آپ کو ایبلٹی چاہیے اس جنگل سے نکلنے کے لیے کہ آپ فارسٹ کو دیکھ سکیں۔ یہ فرق ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے بٹوین ٹریز اینڈ فارسٹ۔ یعنی کہ ایک فارسٹ میں اگر آپ راستہ بھول گئے ہیں تو دین یو نیڈ ٹو ہیو اے برڈ آئی ویو آف دیٹ فارسٹ سو دیٹ یو کین اسٹیئر اوے فرام دی وہ جو بھول بھلائیاں ہیں ان درختوں کے درمیان، ادھر چکر کاٹنے کی بجائے آپ اپنا راستہ ڈھونڈ سکیں۔ اب اس پوری تمہید کا کیا تعلق ہے انجینئرنگ پروگرامز کے اندر انرولمنٹ کم ہونے کے؟ تو اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن اور آؤٹ کم بیسڈ ایکریڈیٹیشن کا ایک پروجیکٹ شروع کیا آج سے کوئی 12-13 سال پہلے، اور یہ ایک واشنگٹن ایکارڈ کیا گیا، اور اس کے اندر مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قابل کر لیں گے کہ وہ باہر جاب کر سکیں۔ حالانکہ میں تو آج سے 50 سال 40-45 سال پہلے گیا تھا، تو مجھے تو اس وقت کوئی مشکل نہیں ہوئی، حالانکہ ہمارے پاس کوئی واشنگٹن ایکارڈ وغیرہ نہیں تھا، تو صرف GRE پاس کرنا ہوتا تھا، اس کے بعد ساری یونیورسٹیز ہمیں دیکھ لیتی تھیں۔ لیکن بہرحال تو آؤٹ کم بیسڈ ایکریڈیٹیشن کی جب ہم دوڑ میں شامل ہوئے تو کیا ہوا؟ اس کے اندر ٹیچرز کا سارا وقت جو تھا وہ کورس لرننگ آؤٹ کمز اور پروگرام لرننگ آؤٹ کمز کو مینیج کرنے کے اندر اور پیپر ورک میں ضائع ہو گیا، اور وہ درختوں کی بھول بھلائیوں میں کھو گیا، اور اس کی آنکھوں سے جو امپیکٹ کریٹ کرنا تھا اس پروگرام نے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب آپ کو میں اگزامپل سمجھانے کی دیتا ہوں۔ ایک کورس میں فرض کریں 3 ایگزام ہے، ایک مڈ ٹرم ہے، ایک فائنل ہے، اور بیچ میں کوئی پروجیکٹ یا کوئی کلاس پریزنٹیشن یا کوئزز وغیرہ۔ لیٹس ایزیوم کہ 3 ایگزام ہیں اور ہر ایگزام میں 10-10 سوال ہیں، جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ۔ تو یہ 3 ایگزام اور 10-10 سوال، یہ ہو گئے 30 کویسچنز۔ تو آؤٹ کم بیسڈ ایکریڈیٹیشن جو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے سمجھی، وہ یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کا ہر سوال جو ہے وہ کسی کورس لرننگ آؤٹ کم کے ساتھ نہ تھی ہونا چاہیے۔
تو آپ نے جناب ہر کورس کے ساتھ 3 یا 4 5 کورس لرننگ آؤٹ کمز لے لیے. یعنی کہ فرض کریں اگر 40 کورس ہیں تو میں ایزیوم کرتا ہوں کہ 3 لرننگ آؤٹ کمز آپ نے ہر کورس کے ساتھ لے لیے. اور ہر کورس جو تھا اس کے اندر 3 ایگزام ہیں اور ہر ایگزام میں 10 کویسچنز ہیں. تو یہ بن گئے 40 × 3 × 3 × 10. ٹھیک ہے, تو 9436 اور یہ تقریباً 3600 کے قریب آپ کے 3600 کورس لرننگ آؤٹ کم والے کو میجر کرنے والے سوال بن جائیں گے. یعنی کہ ایک پروگرام میں اگر 40 کورس ہیں, ہر سیمیسٹر 8 سیمیسٹر ہوتے ہیں, اس میں 5 کورس ہر سیمیسٹر میں, تو 8 × 5 = 40 ہو گئے. اور ہر کورس کے اندر کے 3 لرننگ آؤٹ کم ہیں, تو یہ 40 × 3 ہو گئے. اور پھر وہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو آپ 3 ایگزام اور ان کے 10 کویسچن ان ایچ ایگزام, یعنی کہ 30 کویسچنز کے اندر آپ کسی نہ کسی طرح میجر کریں گے, تو یہ ٹوٹل 3600 ایسٹیمیٹس ہو گئے. اب ناؤ اگر آپ کے پاس 50 اسٹوڈنٹس ہیں تو یو ہیو ٹو ناؤ ڈو اٹ فار ملٹیپلائی بائی 3600 ملٹیپلائی بائی 50 اسٹوڈنٹس. تو یہ آپ کے پاس ہو گیا. پتہ چلا ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب لمبی لمبی ایکسل کی اور اسپریڈ شیٹس بن گئیں, کوئی سافٹ ویئر بنانے میں لگ گیا, اور ساری جو فیکلٹی ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ اس کی انٹری کیے جا رہے ہیں اور اس کو ڈالے جا رہے ہیں اور اس کو میجر کرے جا رہے ہیں, اور پڑھانا کیا ہے, آؤٹ پٹ کا ہے. تو پھر اس کا اندر دوسرا ریکوائرمنٹ یہ ہوتی تھی کہ یہ جو ہر کورس لرننگ آؤٹ کمز ہیں, 40 کورس ہیں, ان میں سے ہر کورس کے 3 لرننگ آؤٹ کم ہیں, کچھ کامن بھی ہو سکتے ہیں. تو فرض کریں 2 ایوریج لگا لیں تو یہ 80 آؤٹ کم بن گئے. ان 80 آؤٹ کمز کو 12 پروگرام لرننگ آؤٹ کمز کے اوپر آپ نے میپ کر دیا, اور آپ نے کہا پھر نکال کر بتایا کہ ہاں بھائی اب اس اسٹوڈنٹ نے سارے پروگرام لرننگ آؤٹ کمز اچیو کر لیے ہیں, تو اس کو ڈگری مل سکتی ہے. اب آپ ڈگری لے کر وہ اسٹوڈنٹ پراؤڈلی لیس ہو کر ان سارے لرننگ آؤٹ کمز کے میجرمنٹ کے بعد جب وہ انٹرویو کے لیے آتا ہے, تو ہم میں سے تمام وہ لوگ جنہوں نے انٹرویو لیا ان کو پتہ ہے کہ وہ جیسے ہی دروازے سے داخل ہو کر آ کر بیٹھتا ہے تو آدھا تو ڈیسیجن اسی وقت ہو جاتا ہے. اس سے 2-3 سوال کیے جاتے ہیں, مشکل سے 3 سے 5 منٹ ایک کینڈیڈیٹ کو دیا جاتا ہے, اور اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوال کا جواب کیسے دے گا, اور اس جواب کے اندر اس کے جو کاؤنٹر کویسچنز ہوتے ہیں وہ یہ جاننے کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چیز جو اس نے سی وی میں اپنی سب سے, بلکہ ہم عام طور پہ سوال یہی کرتے ہیں کہ اچھا بتائیں کہ آپ کو سب سے بہتر کون سا اپنے فیلڈ کا کون سا ایریا لگتا ہے, پھر ہم اسی کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور سوال کے اندر گہرائی میں اترتے جاتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ جان لے کہ اگر اس نے ایک ایریا میں ڈیپتھ اچیو کر لی ہے تو وہ دوسرے بھی ایریا میں ڈیپتھ اچیو کر لے گا. لیکن اس پوری ایکسرسائز کے اندر 3-4 منٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ جو سینکڑوں آپ نے اتنے ہزاروں لرننگ آؤٹ کمز کیے تھے اور وہ کیا تھا وہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا, اور اس جو گریجویٹ ہے اس کا فیصلہ ان چند منٹ میں اور چند سبجیکٹیو کیوز کے اوپر جو وہ بول چال, چلنا پھرنا بیٹھنا, اور اس کے چند منٹ کے اس انٹرویو کے اندر اس کو رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اب آپ جوڑیے اس کو فارسٹ اور ٹریز, یعنی کہ جو انجینئرنگ پروگرامز کے اندر جو ایڈمنسٹریشن تھی, مینجمنٹ تھی, فیکلٹی ممبرز تھے, وہ سب کے سب ان درختوں کے اندر سے راستہ تلاش کرنے میں لگ گئے, اور یہ بھول گئے کہ وہ ایک فارسٹ میں ہے اور فارسٹ سے باہر نکلنے کا کیا راستہ ہے. جبکہ ایک اوپر جا کے جب آپ ایک برڈ آئی ویو لیتے ہیں اور ایک سمری
اوپینین قائم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اسینشل یہ چیزیں، اسینشل یہ نہیں ہے کہ وہ درخت کتنے بڑے ہیں اور کتنے موٹے ہیں اور کتنے راستے میں ہیں اور ان کو کاؤنٹ کیا جائے اور باہر نکلنے کے لیے یہ اس طرف 2000 درخت ہیں، اس طرف 5000 درخت ہیں، اس طرف 3000 درخت ہیں، یہ سب بیکار ہے۔ اصل میں تو ہمیں اوپر جا کے یہ دیکھنا ہے کہ راستہ نکلنے کا شمال مغرب کی طرف ہے، آپ اس طرف جائیں گے، اتنا دور جائیں گے تو وہاں ایک ڈپریشن ہے، وہاں دریا نظر آ رہا ہے، دریا کو فالو کرتے کرتے آپ نکل جائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ جو ساری بات ہے یہ ان درختوں کو گننے سے اور ان کا سائز میجر کرنے سے اور ان کی وڈتھ میجر کرنے سے آپ کو ان درختوں کے بارے میں تو بہت کچھ پتہ لگ رہا ہے، لیکن اس جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ آپ نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ اور یہی وہ پرابلم ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سامنے سے جو ٹارگٹ تھا، جو آبجیکٹو تھا، وہ اوجھل ہو گیا اور ہم راستے میں ان سی ایل اوز اور پی ایل اوز کو میجر کرنے کے چکر میں کھو گئے، جس کو اقبال نے ایک جگہ کہا تھا کہ قافلہ تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا۔ یعنی کہ وہ جو تھا قافلہ جو چلا تھا، جس کو ایک منزل پہ پہنچنا تھا، وہ اس راستے کے پیچ و خم میں اس حد تک مشغول ہو گیا اور اس کے اندر ہی وہ کھو گیا کہ اس کے ذہن سے اپنے منزل کا راستہ ہی اوجھل ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت انجینئرنگ پروفیشن کا بڑا برا حال ہو گیا ہے، کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ اس محدود ایریا کے اندر اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، and they have lost sight of the big picture. And what is the big picture? I will come to that in the next episode of this series. Thank you very much.